پہلا سوال یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل ہوگا یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا باتھ روم میں وضو کیا تو وضو ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل ہوگا یا نہیں۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ننگے ہو کر غسل کیا ہوگا اور دوسرا کہ ننگے ہو کر وضو کیا تو کیا ہوگا یا نہیں۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر رہے تھے تو میں پردہ کیے کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے رہے اور میں نے پردہ کیے رکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھے فرمایا کہ حذیفہ کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو، اگر چاہو تو اس میں کچھ اور پانی ملا لو، یعنی پانی کو بڑھا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے یہ پانی مجھے کسی اور پانی سے یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یوں میں اسی پانی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچایا تھا اسی سے غسل کرنے لگا۔ تو جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر تان کر کھڑے ہو گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے یوں پردہ نہیں کریں، یعنی یہ تکلیف آپ نہیں کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازمی یعنی ضرور تیرے لیے پردہ کروں گا۔ تو یہ جو ننگے ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، یہ اس وقت جب تک ہمارے ہاں واش روم کا یا باتھ روم کا رواج یا ٹوائلٹ کا رواج نہیں آیا تھا، یعنی لوگ باہر نلکے کے نیچے نہاتے تھے، اسی طرح دیہات میں بھی ہوتا تھا اور اسی طرح شہروں کے اندر بھی نلکے کے نیچے نہایا جاتا تھا، اور جہاں نلکا لگا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی ہندوستان کے اندر بیت الخلاء کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر تو دیہات کے اندر بھی اب پکے بیت الخلاء یعنی چار دیواری والے بیت الخلاء بن گئے ہیں۔ تو جب سے بیت الخلاء بنے ہیں اس وقت سے چادر تانے والا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ مکمل طور پر اپنا لباس اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو بزرگان تھے وہ کیا کرتے تھے، جب غسل کرتے تھے تو ایک چادر وہ تان لیتے تھے اور غسل کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی لنگی یا باندی سے اپنے پردے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، اور عورتیں چارپائی کھڑی کر لیتی تھیں، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر گزرتے ہوئے کسی بھی شخص کی نظر پڑ جاتی تو دیکھنے والا بھی گناہگار ہوتا تھا، اور جس کا ستر دیکھا جا رہا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی شرمندہ ہوگا۔ اسی طرح چادر اگر تانی ہوئی ہے تو چادر گر جائے تو ان باتوں کو یا اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہمارے بڑے تھے وہ نہاتے ہوئے کیا کرتے تھے، وہ لونگی باندھ لیتے تھے، لیکن ہمارے ٹوائلٹس ہیں، واش رومس ہیں، باتھ روم ہیں، ان کے چار دیواری ہوتی ہے، ان کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، وہ مکمل چاروں طرف سے پردہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر روشن دان بھی ہو تو وہ بھی 6 فٹ سے اونچا ہوتا ہے، تو اس میں جسم نظر آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پہلی بات تو آپ
یہ سمجھ لیں کہ مکمل طور پر اپنا لباس اتار کے ننگا ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ کسی کی جان پڑنے کا یا بے پردگی کا امکان نہ ہو، جب آپ کا غسل مکمل ننگے ہو کر ہو گیا تو غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ جب وہ 3 فرض آپ کے پورے ہو گئے اور آپ کا غسل ہو گیا تو پھر وضو تو خود بخود ہی ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، تو جب ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر صرف آپ برکت کے لیے، ثواب کے لیے، یا آپ کے ذہن میں ایک شک ہے کہ بھائی میں نے غسل کیا ہے تو چلو میں وضو بھی ساتھ کر لوں، یا آپ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو جب غسل ہو گیا ہے تو پھر وضو بھی ہو جائے گا۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو پھر غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ جو اعضاء ہم نے وضو کے دوران دھونے ہوتے ہیں وہ غسل میں سارے دھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب غسل کیا جاتا ہے تو وضو خود بخود ہی ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ابھی بھی پہلے غسل کر لیتے ہیں پھر وضو کر لیتے ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے ایک بار غسل کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو پہلا سوال ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو وہ وضو ہوگا یا نہیں، تو وہ واضح کر دیا ہے، روایت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ جب آپ نے ننگے ہو کر غسل کر لیا تو آپ کا جب غسل ہو گیا تو وضو خود بخود ہی ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے دوپٹہ اتار کر وضو کیا ہے تو وہ وضو 100% ہو جائے گا۔ عورت کے سر پر دوپٹہ ہونا یا نہ ہونا، اور اسی طرح مرد کے سر پر ٹوپی کا ہونا یا نہ ہونا، یہ وضو کی شرائط میں نہیں ہے۔ واش روم میں جب ہم جاتے ہیں یا بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سر ڈھانپ کر جاؤ۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر ایسا ہے کہ اللہ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے، تو آپ نے وضو کی جگہ کوئی باہر بنائی ہوئی ہے، تو وہاں خواتین اپنا دوپٹہ جو ہے وہ اتار کے لٹکا دیتی ہیں اور آرام سکون کے ساتھ وضو کر لیتی ہیں، تو اس میں کوئی مضائف کا نہیں ہے۔ اسی طرح مرد بھی، انہوں نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی ہوئی تو وہ وضو کر لیتے ہیں۔ مسجد میں دیکھیں 90% لوگ ننگے سر آتے ہیں اور آ کر وہ وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو جب مردوں کا ہو جاتا ہے تو عورتوں کا وضو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سر ڈھانپ کر وضو کریں، وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم ایسا انتظام ہے کہ وضو خانہ علیحدہ ہو یا وضو کے لیے ٹوٹی علیحدہ لگی ہوئی ہو اور وہاں وضو کیا جا رہا ہو، یا بیت الخلاء علیحدہ ہے، نہانے کی جگہ علیحدہ ہے۔ آج کل یہ سارا کچھ آل ان ون ہے، یعنی واش روم کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جب ہم نے واش روم جانا ہوتا ہے تو واش روم کے لیے سنت کیا ہے کہ سر ڈھانپ کر جائیں، تو اس لیے جب آپ واش روم میں جا کے وضو کریں گے تو واش روم جو ہے وہ جنات کا مسکن ہے حدیث پاک کے مطابق، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپا جائے، تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ آپ واش روم گئے ہیں تو آپ کا استنجا کرنا پڑ جاتا ہے، تو آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ دوپٹہ لینے کے لیے باہر آئیں گے یا ٹوپی لینے کے لیے باہر آئیں گے، تو اس لیے اگر آپ بیت الخلاء میں گئے ہیں اور آپ ساتھ ہی دوپٹہ لے کر یا ٹوپی لے کر گئے ہیں تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، چاہے آپ نے وہاں جا کر ٹوائلٹ کو استعمال کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے دوپٹہ اتار کر وضو کریں یا دوپٹہ لے کر وضو کریں، جس طرح مرد حضرات ہیں ٹوپی پہن کر وضو کریں یا ٹوپی اتار کر وضو کریں۔ وضو کا ٹوپی کے ساتھ
دوپٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وضو کامل ہو جاتا ہے۔ اگلا تیسرا سوال بڑا اہم ہے کہ باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ باتھ روم جس میں صرف WC لگا ہوتا ہے یا کموڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہوتا، وہاں تو وضو کرنا نہیں چاہیے، اور ایسی صورتحال عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی۔ جہاں پہ WC لگا ہوتا ہے یا کموڈ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بیسن لگا ہوتا ہے، ٹوٹی لگی ہوتی ہے، وضو کی جگہ ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان میں عمومی طور پہ شاور لگا ہوتا ہے۔ نہانے کے لیے تو آج کل ہمارے باتھ روم چاہیے، وہ 5x5 کا چھوٹا سا باتھ روم بھی بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ تینوں سہولتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی سیٹ بھی لگی ہوتی ہے، نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اور ہاتھ دھونے کی یعنی وضو وغیرہ کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو جو باتھ روم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں نہانے کی جگہ علیحدہ ہو جاتی ہے اور نجاست کی گندگی کی جگہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جہاں ہاتھ وغیرہ دھوئے جا رہے ہیں یعنی بیسن لگا ہوتا ہے وہیں ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ علاقہ ایک ہی رہتا ہے، واش روم ایک ہی جگہ ہے، تو اس لیے یہ سوال یا اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر باتھ روم آپ کا ایسا ہے کہ نہانے کی جگہ اور ٹوائلٹ کی جگہ الگ الگ ہو جاتی ہے، اس میں پردہ لگا ہوا ہے اور بیسن آپ کا علیحدہ ہے، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بے شک چھت ایک ہی ہے تو آپ کا مکمل طور پہ وضو ہو جائے گا۔ صرف اس میں علماء جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ احتیاط آپ نے صرف یہ کرنی ہے، کیونکہ چھت ایک ہے، ماحول ایک ہے، ایک ہی جگہ ہے، جہاں 3 سہولتیں ہیں، تو آپ نے وہاں اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا، درمیان میں دعا، وضو کرنے کے بعد کی دعا، یعنی یہ دعائیں نہیں پڑھنی، اور یہ پڑھنی ہے تو آپ نے خفی طور پر یعنی دل میں پڑھنی ہے، یا پھر یہ کہ وضو کر کے جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو باہر آ کر آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بس اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، باقی وضو جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی مذاق نہیں، جس طرح ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ 100% ٹوپی کے بغیر اور دوپٹے کے بغیر جو ہے وہ وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا علم ہم سب کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔